یہ ویڈیو کوئی تلاش نہیں ہے، کوئی جستجو نہیں ہے، کوئی ہیریٹیج یا ہسٹری کی کہانی نہیں ہے. یہ ایک آرگومنٹ ہے، ایک آرگومنٹ جو میرا اپنے بھارتی ویورز کے ساتھ ہوگا، جو چلتا رہے گا. اس آرگومنٹ پہ، اس دلیل پہ ان کا اوپینین، ان کی رائے میرے لیے بہت مقدم ہوگی. میں چاہوں گا کہ وہ اس پہ رائے دیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں. بال والا کے بھارتی ویورز، پاکستانی ویورز بھی، لیکن یہ ویڈیو خاص طور پر بھارتی ویورز سے متعلق ہے. تو بھارتی ویورز بہت روشن خیال اور محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے جین ہیں، یا مسیحی ہیں، یا پارسی ہیں، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. بہت محبت کرنے والے ہیں. مجھے دہلی، کولکتہ، ممبئی، حیدرآباد، راجستھان، کیرلا، لکھنؤ، پانی پت، جلندھر، امرتسر، سرہند، بنارس، بنگلور، ہر جگہ سے محبت کے پیغامات ملتے ہیں، اور صرف محبت ہی کے پیغامات ملتے ہیں، اپریسیشن ملتی ہے. ہم جو کچھ دکھاتے ہیں، جو ہیریٹیج، جو ہسٹری ہم دکھاتے ہیں، ہم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بر صغیر کا، انسانیت کا، انسانوں کا، یہاں رہنے والوں کا مشترکہ اثاثہ ہے. اس پر حکومت کون کر رہا ہے، وہ کس کے زیر انصرام ہے، وہ کس کے زیر انتظام ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن ہے تو انسانیت کا مشترکہ اثاثہ. وہ چاہے اہرام مصر ہوں، یا اجنتا ایلورا کی غاریں، یا ٹیکسلا کے آرکیولوجیکل سائٹس، یا موہنجو ڈارو، یا مہر گڑھ، وہ انسانیت کا تو مشترکہ اثاثہ ہے. ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی ہے. دراصل بال والا محض ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے جس کا مقصد بر صغیر کے لوگوں کو ہیریٹیج اور ہسٹری کے ذریعے قریب لانا ہے، انہیں ایک احساس تفاخر دینا ہے، انہیں مختلف نظریاتی اور مذہبی پس منظر رکھنے کے باوجود ماضی کے اشتراک پر اکٹھا کرنا ہے. ٹیکسلا کے آرکیولوجیکل سائٹس پر ویڈیو پیش کرتے ہوئے ہم نے ان آرکیولوجیکل سائٹس کو پاکستان کا قدیم ورثہ کہا، جس پر کچھ بھارتی ویورز کے اعتراضات سامنے آئے. ان کے اعتراضات سر آنکھوں پر. اعتراضات کچھ یوں ہیں کہ پاکستان تو 75 برس پہلے معرض وجود میں آیا، پھر یہ ہیریٹیج پاکستان کا کیسے کہلایا جا سکتا ہے؟ اور یہ کہ مسلمانوں نے اس ہیریٹیج کو توڑا پھوڑا، تو پاکستان یا مسلمان اسے کیسے اون کر سکتے ہیں؟ اور یہ کہ مسلمان تو عربوں سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں، انہیں اس اثاثے کی کیا قدر ہوگی؟ اور یہ کہ پاکستان میں اس ہیریٹیج سے متعلق تو کچھ پڑھایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا. اور یہ کہ ٹیکسلا کا نام تو ٹیکسلا ہے ہی نہیں، اس کا نام تو تکشاشلا ہے، پھر ٹیکسلا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یہ کہ سب کچھ سناتن ہندو دھرم کا اثاثہ ہے. کچھ ویورز نے تو یہاں تک افسوس کا اظہار کیا کہ یہ خوبصورت ہیریٹیج پاکستان کے پاس چلا ہی کیوں گیا. بہرحال زیادہ تر ویورز نے ان اثاثوں کو دکھانے پر، اس ہیریٹیج کو دکھانے پر بہت مبارکباد بھی دی اور بہت محبت کے پیغامات بھیجے، جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں. مجھے اپنے بھارتی ویورز پر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے متعلق ہوں، بہت فخر ہے. ان کے ساتھ دوستی اور خیر کے مراسم ہیں. اعتراض اٹھانے والوں نے بھی بہت محبت اور شائستگی سے اعتراض اٹھائے، جو کہ بھارتی ویورز کا وصف ہے. یہ بر صغیر کا اثاثہ ہے، یہ آرکیولوجیکل سائٹس انسانیت کا اثاثہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن بر صغیر سوائے 3 ادوار کے کبھی ایک جغرافیائی وحدت نہیں رہا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور وہ 3 ادوار ہیں: چاندر گپت موریہ کا دور، اورنگزیب عالمگیر کا دور، اور برطانوی دور. 9-10 ہزار سال کی انسانی تاریخ میں یہ چند 100 برس بنتے ہیں. ویسے تو بھارت میں جو نقش و نگار ملے ہیں، پتھروں پر جو تحریریں ملی ہیں، وہ 40,000 سال پرانی ہیں. لیکن چلیے، انسانوں کی معلوم تاریخ 10,000 سال پرانی ہوگی، جس میں سے یہ چند برس بنتے ہیں. اب آپ خود سوچ لیجیے کہ اتنا بڑا علاقہ جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں، صرف 3 موقعوں پر جغرافیائی وحدت رہا ہے.
زیادہ بڑا عرصہ یہ چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بٹا رہا، جہاں راجے مہاراجے تھے، بادشاہ تھے، راجواڑے تھے۔ اس کو یہ نام انڈیا، برصغیر کو یہ نام انڈیا یونانیوں نے دیا۔ یونانیوں نے انڈس دریا سے منسوب کیا انڈیا کا نام۔ مگیستھنیز نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تھا انڈیکا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا علاقہ جو مختلف تہذیبوں میں بٹا ہوا تھا، اس کو یہ نام یونانیوں نے دیا۔ انہی یونانیوں نے جنہوں نے ٹیکسلا میں، تکشاشلا میں بھیر ماؤنٹ بنایا، جنہوں نے سرکپ کا شہر بسایا، جنہوں نے موڑا مرادو کا شہر بسایا۔ انڈس دریائے سندھ کو کہتے ہیں جو تبت کے پہاڑوں سے اسکردو، کوہستان، اٹک، میاں والی، ٹیچی خان، سکھر سے ہوتا ہوا ٹھٹھا کے مقام پر ڈیلٹا بناتا ہے اور بحیر عرب میں گرتا ہے۔ یعنی کہ وہ زمین ہے جو اب پاکستان کہلاتی ہے، اور بہت پہلے یہ جگہ سپت سندھو کہلایا کرتا تھا، اور اس سے بھی پہلے یہ زمین، یہ جگہ آریہ ورت کہلاتا تھا۔ اس کے مختلف نام رہے ہیں، وہ تمام نام زیادہ تر دریائے سندھ سے متعلق رہے۔ دریائے سندھ آج کے ہندوستان میں کہیں نہیں جاتا، اور اس زمانے میں ہندوستان اس کا نام تھا ہی نہیں۔ سندھو، سب سندھو، سندھو کی وجہ سے ہندو نام ملا، ہندو کی وجہ سے ہندوستان نام ملا۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ بھارت کا اثاثہ ہے، یہ بر صغیر کا اثاثہ ہے، یہ ہم تاریخ کے ساتھ ایک فاش غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کھلواڑ ہے جو ہم کرتے ہیں ایسی بات کہہ کے۔ اسی زمین کے سینکڑوں نام رہے ہیں، اسی زمین پر جس پر انڈس بہتا ہے، جس کی مناسبت سے یہاں انڈس ویلی سویلائزیشن فلرش ہوئی، اس کے بہت سے مختلف نام رہے ہیں۔ آریائی اقوام نے اور نام رکھا، دراوڑی لوگ مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے، مثلا سانپ کی پوجا کرتے تھے۔ ٹیکسلا میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ سانپ کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے ان علاقوں کے جو نام رکھے وہ بالکل مختلف تھے۔ سو سرا نام بدلتے رہتے ہیں۔ یاد رہے آریائی قوم اپنے ساتھ وید لائی تھی، یعنی بر صغیر میں بسنے والے کسی بھی مذہب سے بہت پہلے یہاں مقامی لوگ بستے تھے۔ یہ لوگ اس زمانے میں سانپ کی پوجا کیا کرتے تھے، اس مناسبت سے بھی ٹیکسلا نام ہے۔ تکساشلا، جگہوں کے نام مقامی لوگ یا حکمران طے کرتے ہیں، لیکن مقبول وہی ہوتے ہیں جو روزمرہ محاورے میں شامل ہو جائیں۔ روزمرہ محاورے میں تکساشلا بھی رہا، تکشاشلا بھی رہا، تکشلا بھی رہا، اب سرکاری طور پر اس کا نام ٹیکسلا ہے۔ بالکل یوں جیسے اب ہم بامبے کو ممبئی اور کلکتہ کو کولکتہ کہتے ہیں۔ یہ تمام آرکیولوجیکل سائٹس اس وقت جس جغرافیائی وحدت کے زیر انتظام ہیں، جس جغرافیائی وحدت کی ملکیت ہیں، اس کا نام پاکستان ہے۔ حالانکہ یہی خطہ جمبو دیپ بھی کہلایا، ہمورش بھی کہلایا، اجنا بھاورش بھی کہلایا، آریہ ورت بھی کہلایا، سب سندھو بھی کہلایا۔ اس کے قدیم نام اگنی ہوتر ثقافت سے جڑے نظر آتے ہیں، جو سب سندھو کی تاریخ ہے۔ گو کہ سب سندھو نام ہمیں ویدوں ہی سے ملا، جنہوں نے وادی سندھ کی تہذیب کو 7 دریاؤں کی زمین کہا۔ لیکن سناتن دھرم سے بہت پہلے اس خطے میں مذہب بہرحال کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے، اور ایک مذہب نہیں، بہت سے مذاہب تھے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ہندوستان کی تاریخ، بھارت کی تاریخ، بر صغیر کی تاریخ سناتن دھرم سے شروع نہیں ہوتی۔ سناتن دھرم آنے سے بہت پہلے یہاں دھرم موجود تھے۔ یہاں سانپ کی پوجا بھی ہوتی تھی، آگ کی پوجا بھی ہوتی تھی، اور سب سے بڑھ کر کچھ ایسے مذاہب بھی ہیں جو سناتن دھرم سے بھی قدیم ہیں۔ ہم نے ان مذاہب کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، ہم نے ان کے بارے میں بتایا بھی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ کو سناتن دھرم سے شروع کرنا ایک علمی غلطی ہے۔ یہاں شامنزم ہندوازم سے بہت پہلے سے موجود ہے، اور آج بھی موجود ہے۔ ان کے ریچولز بدل گئے لیکن آبجیکٹو وہی ہیں۔ شامنزم میں، جو کہ گلگت کے علاقے میں ہمیں ملتا ہے، اور صرف گلگت ہی میں نہیں ہے، ہمیں ساؤتھ امریکہ میں بھی وہ مذہب ملتا ہے، اور آج سے نہیں ملتا، ہزاروں برس سے ملتا ہے، جس میں جنی برکت ہوا لے کے دایال ٹرانس میں جاتے ہیں، پریوں سے باتیں کرتے ہیں اور مستقبل کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دایال پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے
اس کائنات سے متعلق، دنیا سے متعلق، سیاست سے متعلق بہت بڑی بڑی پیش گوئیاں کی ہیں. سوویٹ روس کے بننے سے متعلق کی، سوویٹ روس کے ٹوٹنے سے متعلق کی. یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہندو نام دراصل سندھو کی مناسبت سے ملا. یعنی عربوں نے سندھو کہا جو گاہے ہندو بن گیا. ہندو دھرم میں ذات پات اور اونچ نیچ کے رد عمل میں بدھ مت پروان چڑھا، جس کے پیروکاروں نے یہ شہر بسائے. اور سب نہیں، صرف بھیر ماؤنٹ، صرف بھیر کا شہر بسایا، جسے دیکھ کر الیگزینڈر تو جھومنے لگا، لیکن کچھ عرصے بعد جب انڈو گریک یہاں آئے تو انہیں یہ شہر بے ترتیب نظر آیا. ڈیمیٹریس نے، انڈو گریک نے سرکپ کا شہر بسایا. بر صغیر کا نام بھارت تقسیم کے بعد رکھا گیا. ہاں البتہ مختلف ادوار میں بھارت ورش، بھرت جن وغیرہ مقبول رہے ہیں. کبھی ناموں کا یہ تعلق مہا بھارت سے جڑا تو کبھی رامائن سے، کبھی آگ کی پوجا کرنے والوں سے. ایسے ہی ایک مذہب ہے جو ہمیں پاشوازم میں نظر آتا ہے. پاشو، جس میں پاشو خواب میں چڑیلوں سے لڑتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کے لیے بارگین کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. ہم نے ان مذاہب پر باقاعدہ ویڈیوز بنائی کیونکہ اب بھی گلگت بلتستان میں لوگوں نے انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہ اس مذہب میں جیتے مرتے ہیں. بال والا چینل پر شامنزم سے متعلق ایک ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ہر مذہب انسانوں کے لیے خیر کا پیغام لاتا ہے. مذہب کے نام پر اس کے معتقدین نے اگر کہیں ظلم کیا ہے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہونی چاہیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں نے کہیں نہ کہیں انسان دشمنی کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں، شاید آئندہ بھی کرتے رہیں. بہرحال پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں نے بدھا کے ان آرکیولوجیکل سائٹس کی ہمیشہ حفاظت کی. یہاں کبھی ایک پتھر بھی نہیں پھینکا گیا. یہاں ٹیکسلا میں اگر کسی نے بربریت کا مظاہرہ کیا تو وہ ہنس تھے، وائٹ ہنس، جو سینٹرل ایشیا سے آئے. 440 عیسوی سے 710 عیسوی تک آریہ ورت یعنی افغانستان، سمرقند، بخارا وغیرہ میں حکمران رہے. یاد رہے اسلام 712 عیسوی میں ہندوستان میں داخل ہوا، اور اس سے پہلے 7ویں صدی کے اوائل میں سفید ہنس ان بدھسٹ سائٹس کو تباہ کر چکے تھے، آگ لگا چکے تھے. یہ مجسمے، یہ کٹے پھٹے مجسمے یا یہ جلی ہوئی دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ وائٹ ہنس کا کیا دھرا ہے. اپنے ریکارڈ کو آپ اسٹریٹن کیجئے. یہ دریافت ہوئے برطانوی دور میں، انہیں پرزرو پاکستان کر رہا ہے. دیکھیے، نظریاتی تعلق بر صغیر میں رہتے ہوئے دنیا میں کہیں بھی جڑ سکتا ہے. جواہر لال پنڈت نہرو جی کا روس میں کمیونزم کے ساتھ تعلق تھا، گاندھی جی کا ترک خلافت کے ساتھ، اقبال کا عرب اسلام کے ساتھ. نظریاتی تعلق، مذہبی عقیدت کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس عقیدت یا نظریے کی بنیاد پر آپ اپنی زمین اور اس کا ہیریٹیج، اپنی زبان، نسل، تہذیب نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑی جاتی. پاکستان نے ان سب چیزوں کو اون کیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں 70 اور 80 کی دہائی میں ان تمام قدیم ہیریٹیج پر کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ پڑھیے پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء سبت حسن، آپ انڈس ساگا پڑھیے، ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں پڑھیے. بہت سی کتابیں ہیں جو ان آرکیولوجیکل سائٹس پر لکھی گئی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں. پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ان آرکیولوجیکل سائٹس پر تحقیق ہو رہی ہے. یہاں سے نکلنے والے نوادرات کو محفوظ کرنے کے لیے میوزیم بنائے جا رہے ہیں. وہ میوزیم ہم نے دکھائے بھی ہیں. ابھی صرف یہاں 10% ایکسکیویشن مکمل ہوئی ہے تو دنیا کا عظیم ترین بدھسٹ ہیریٹیج ملا ہے. آپ سوچئے، جب 80% ایکسکیویشن ہوئی تو انسانیت کے پاس کیسا شاندار ہیریٹیج ہوگا. یہ سارا کام پاکستان میں ہو رہا ہے. جیسے ہماری ہندو برادری کا بابری مسجد یا گولڈن ٹیمپل پر حملہ کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح پاکستانیوں کا بامیان کے مجسموں پر حملہ کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان میں کبھی کسی ہیریٹیج سائٹ پر ایک پتھر بھی نہیں پھینکا گیا. یہ غلط فہمی ہے، پروپیگنڈا ہے، بدگمانی ہے جو پھیلائی جاتی ہے پاکستان سے متعلق، پاکستان میں امن سے متعلق، پاکستان میں نظریے سے متعلق، پاکستان میں آرکیولوجیکل سائٹس، ہیریٹیج اور اثاثوں سے متعلق. آپ جلد ہی موہنجو ڈارو، ہڑپا، مہر گڑھ، ٹیکسلا پر مزید ویڈیوز دیکھیں گے. موہنجو ڈارو میں تحریر کو ڈی سائفر بھی کیا جا رہا ہے.
پاکستان پوری دنیا کے سامنے قدیم ترین تہذیبوں کا نقوش پیش کر رہا ہے، کرے گا۔ اب بھی پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، بڑے مزے سے اس ہیریٹیج کا لطف اٹھاتے ہیں۔ عظیم تہذیبوں کا وارث، امن و آتھی کا امین، محبت اور رواداری کا مسکن ہے پاکستان۔ آپ وزٹ کیجئے، ضرور آئیے، اپنے تمام تعصبات بھلا کر آئیے۔ آپ کو انسانیت کے لیے بہت محبت ملے گی، بہت زبردست ہیریٹیج ملے گا، بہت معلومات ملے گی۔ آپ اپنے آپ کو ہزاروں سال پہلے کی تہذیبوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کتابیں خریدیے، ان کتابوں کو پڑھیے، ان سائٹس کو دیکھیے، انہیں محسوس کیجیے، ان کے آرٹ کو پہچانیے، ان کے نقش و نگار کو اپنے دل میں اتاریے۔ جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ نئے انسان ہوں گے۔ اپنی رائے دیجیے، کامنٹ کیجیے، تعصبات کو بھلائیے، ایسے ہی محبت کرتے رہیے جیسے آپ کرتے ہیں۔